अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व मन इह्तदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। इस क्लास में मौजूद हमारे तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों और दोस्तों और हमारी दीन पसंद प्यारी माँओं, बेटियों और बच्चियों, रमज़ान मुबारक का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक के अंदर हर उस इबादत के करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे राज़ी होकर रब्बुल आलमीन हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाएगा और रोज़े के तमाम हुकूक की अदायगी करने और उसके वाजिबी आदाब का ख्याल रखने और रोज़े के मुस्तहब पसंदीदा आदाब का ख्याल रखने का मौका इनायत फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों को रोज़े के चंद वो आदाब, एहतराम बतलाना चाहता हूँ जो कि मुस्तहब और पसंदीदा हैं। आप ये बात जानते हैं कि जिन जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है उनसे बचना ज़रूरी है। साथ ही साथ उन सारे अमाल, अक़वाल और किरदार से भी बचना चाहिए जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाता है या रोज़े का सवाब कमज़ोर पड़ जाता है या रोज़े का सवाब चला जाता है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि रोज़ों के जो मुस्तहब आदाब हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, अगरचे वो पसंदीदा आदाब ही क्यों ना हो, अगरचे वो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। तो आइए हम रोज़े के आदाब सरसरी तौर पर सुन लें और समझ लें और इन आदाब का ख्याल रखना हमारे लिए बाइसे सवाब और बाइसे अज्र है। रोज़ों के आदाब में से पहला अदब ये है कि हम सहरी कर लिया करें और सहरी का वक्त जब फजर से पहले रात का आखिरी तीसरा पहर बाकी रहता है, ये सहरी का वक्त है। यानी फजर का वक्त होने से 1 घंटा 2 घंटा पहले ये सहरी का वक्त है। और सहरी का वक्त मैंने इसलिए बतलाया कि बहुत सारे लोग 12 बजे 1 बजे ही खाना खा लेते हैं और समझते हैं कि ये सहरी है।
افضل وقت اس کا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے. ویسے رات کا آخری تیسرا پہر یہ سحری کا وقت ہے. سحری میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بندہ روزہ رکھنے پر طاقت اور قوت حاصل کرتا ہے، روزہ رکھنے میں اسے مدد ملتی ہے. دوسری سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق کر دینے والی چیز سحری کھانا ہے. یہ سحری میں بہت بڑی حکمت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث مبارک ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے درمیان فرق کر دینے والی چیز سحری کرنا ہے. یہودی سحری نہیں کرتے، نصرانی سحری نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سحری کرتے. گویا مسلمانوں کی سحری میں، روزے میں، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے روزے میں فرق کر دینے والی چیز کیا ہے؟ سحری. وہ سحری نہیں کرتے. چنانچہ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں سحری کرنا چاہیے. روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہے اور یہود و نصارہ سے کی ہم مخالفت کر لے جائیں گے. دوسری بات، سحری کرنا برکت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. چنانچہ ہمیں اسے، بلکہ سحری کے کھانے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک کھانا کہا ہے، مبارک کھانا کہا ہے. اور سحری میں سب سے بہتر چیز، افضل چیز جو ہے وہ کھجور ہے. سحری میں سب سے افضل چیز اور بہتر چیز کیا ہے؟ کھجور ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر. مومن کا سب سے عمدہ، مومن کی سب سے عمدہ بہترین سحری کھجور ہے. چنانچہ ہو سکے تو ہمیں سحری میں کھجور کھانا چاہیے. اور یہ سحری کرنا سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، تاکید کی ہے. سحری میں آدمی کو جو حلال میسر ہو آدمی وہ کھائے، ہاں، جو حلال میسر ہو وہ پیے. ویسے کھجور کھانا زیادہ افضل ہے، کیونکہ سحری پوری کی پوری باعث برکت ہے اور اسے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. چاہے پانی کا ایک گھوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پانی کا ایک گھوٹ ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سحری کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں سحری کرنا چاہیے، چاہے پانی کا ایک گھوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کپ دودھ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں سحری کرنی چاہیے. سحری کرنے میں برکت بھی ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی میں آسانی بھی ہے. اور یہ بھی جانے رکھیے گا کہ سحری کا وقت وہ مبارک وقت ہے جس وقت اللہ تعالی سمائے دنیا نچلے آسمان پہ آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں. تو بہرحال ہمیں سحری کرنا چاہیے. سحری کے اور یہ مستحب آداب میں سے ہیں. لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر سحری نہیں کیا تو اس کے روزے پر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو یا کوئی سنت روزہ ہو. لیکن سحری حسن نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، سحری کو برکت سمجھ کر کے، سحری کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سمجھ کر کے
اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اگر ہم سحری کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور بدلے کا وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا، برکت ملے گی۔ اور سحری کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری میں اور فجر کی نماز کھڑی کرنے میں اتنا ہی وقت باقی رہتا تھا کہ ایک آدمی 50 یا 50-60 آیت کی تلاوت کر دے۔ سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، یعنی صبح صادق یا فجر کا وقت ہونے سے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 45 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ہمیں سحری کرنا چاہیے۔ پہلے آپ پوری رات جو چاہیں آپ اپنی حاجت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق آپ کھا لیں، لیکن سحری کی نیت سے آپ فجر کی اذان ہونے سے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک سحری کرنے میں تاخیر کرتے رہیں گے، جب تک سحری کرنے میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ روزے کے مستحب آداب میں سے ہے افطار میں جلدی کرنا، اور اس پوائنٹ کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں لوگ دن ڈوب جانے کے بعد جان بوجھ کر افطار کرنے میں احتیاط کے نام پر، ڈاؤٹ کے نام پر، شک کے نام پر روزہ کھولنے میں، افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب سورج ڈوب جائے، دن ختم ہو جائے، رات آ جائے تو روزے دار کو افطار کرنا ہی کرنا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، کیونکہ روزہ دن کے اندر رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ، رات تک، رات میں نہیں، رات تک، یعنی رات آئی دن گیا افطار فوراً کرنا ہے، رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں، افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ تو روزے کے مستحب آداب میں سے ہے کہ وقت پر افطار کرنا، دن ڈوبتے ہی افطار کر لینا، اور اس میں 5 منٹ کا جو احتیاط نکالتے ہیں یہ احتیاط نہ نکالنا، تاخیر، دن ڈوبنے کا یقین ہوا خلاص روزہ افطار کرنا، اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ مستحب آداب میں سے ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا لا یزال الدین ظاہرا، دین غالب رہے گا اس وقت تک ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، شیعہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، دن ڈوبنے کے باوجود بھی وہ کچھ احتیاطی طور پر رک کر کے 5 منٹ 10 منٹ کرتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا ہے، یہی حال کرسچنوں اور نصرانیوں کا ہے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی کی شہادت اور گواہی دی ہے۔ چنانچہ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں
افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا یہ مستحب آداب میں سے ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اور روزے کے آداب میں سے ایک مسئلہ افطار ہی سے یہ بھی جڑا ہے کہ کس چیز سے افطار کرنا افضل اور مستحب ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالی نے جو بھی حلال پینے کی چیز، کھانے کی چیز عطا کی ہے، اس سے افطار کرنا ہے اور جائز ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس میں زیادہ اجر ہے، جس میں زیادہ ثواب ہے، تو افضل یہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ آدمی رطب کھجور سے افطار کرے، ادھکچرا کھجور جسے ڈھیسر کہا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر لوگ بیچتے ہیں، اسے خرید کے ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ اگر رطب کھجور ادھکچرا، آدھا کچا آدھا پکا نہ ملے تو سوکھی کھجور، ادھکچرے کھجور مل جائے تو وہ افضل ہے، بہتر ہے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ورنہ سوکھی کھجور، اور سوکھی کھجور تو دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ ایک مسافر جہاں اپنے سفر کے سامان لے سکتا ہے، وہ سوکھی کھجور لے سکتا ہے۔ ہر شہر، ہر ملک میں ہے، اور ہم چاول خرید سکتے ہیں، دال خرید سکتے ہیں، مرغی خرید سکتے ہیں، گوشت خرید سکتے ہیں، قیمہ خرید سکتے ہیں، معاملے کیا کیا افطار اور سحری کے لیے خرید سکتے ہیں، رطب یہ کھجور نہیں خرید سکتے۔ سحری میں بھی یہی افضل، اور افطار میں بھی رطب کے بعد اسی کا درجہ، چنانچہ سوکھی کھجور۔ اور اگر سوکھی کھجور نہ ہو تو پانی کے ایک گھونٹ ہی سے ہم افطار کر لیں گے، یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں روزے کے آداب، مستحب آداب میں سے ایک اور ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ افطار کے وقت اور عام روزے کے حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ روزے دار جب تک افطار نہیں کر لیتا ہے، اس کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ٹھکراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ٹھکراتا نہیں۔ چنانچہ روزے کے مستحب پسندیدہ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار، حمد، ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندہ، جب اللہ تعالیٰ کی ایک مومنہ بندی ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بموجب روزے کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے کھانا موجود ہے کھاتا نہیں، پانی موجود ہے پیتا نہیں، اور ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، جس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ اللہ اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے۔ تو ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کا ہے یہ ادب ہے، اللہ کے ہاں یہ قدر ہے، اللہ کے ہاں یہ احترام ہے کہ جب روزے دار رب کائنات کے دربار میں اپنی زبان کو حرکت دے کر دعائیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، بھکمنگائی کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کبریائی اور عظمت بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا،
اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، روزے کے مستحب آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم افطار کے وقت اور اس سے پہلے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دعا کے قبول ہونے کے لیے قبلہ رخ بیٹھ کر، ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کر کے، ہو سکے تو بوضو ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استعانت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو روزے کے اس ادب کا، مستحب ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے، مستحب آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اگر توفیق دے رکھی ہے تو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہمیں دوسروں کو افطار کرانا چاہیے، ہمیں دوسروں کو افطار کرانا چاہیے۔ جن لوگوں کو ہم افطار کرا رہے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، مسکین ہوں، یا ایتام اور یا بیوہ ہوں، یا مالدار ہوں، افطار سب کو کرانا جائز ہے۔ اور افطار میں اتنا ہم پانی دیں، اتنا ہی ہم کھانا دیں جتنا روزہ کھولتے وقت ایک روزے دار کو ضرورت ہوتی ہے، حلال کمائی سے، جائز کمائی سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے۔ نہیں تو پانی کی ایک باٹلی، لبن کی ایک باٹلی ہی تو ایک کھجور سے بھی افطار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں سنیے، زید بن خالد الجہنی کی سے مروی روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا، کسی بھی روزے دار کو، غریب کو، مسکین کو، مرد کو، عورت کو، مالدار کو، بادشاہ کو، روزے دار، جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے وہ اجر و ثواب ہوگا جو روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور روزہ افطار کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ روزے کے مستحب آداب میں سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص افطار کرنے کے لیے بلائے تو ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی نیکی کمانے میں مدد کرنا، بھلائی کے کام میں تعاون اور مدد کرنا ہے۔ ہمارے ہندو پاک کے کچھ ناعلم لوگ، جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں دن بھر میں روزہ رکھا اور میں افطار کر کے فلاں کو جاؤں گا اپنا ثواب دینے۔ ارے کنجوس، ارے بخیل، ارے مکھی چوس، تو نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ یاد رکھو، یقین رکھو کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے آپ کو افطار کے لیے اپنے گھر پہ بلایا، یا آپ کے گھر افطار بنا کر کے بھیج دیا، یا پیشگی آپ کو خبر دے دیا کہ افطار آج نہ بنانا، آج میں آپ کے گھر پہ افطار حاضر کروں گا، تو کشادہ دلی، دل کو کشادہ کر کے اسی کے دیے ہوئے افطار سے آپ افطار کرو۔ آپ کو تو آپ کے روزے کا، آپ کی نیت کے حساب سے، آپ کے تقوی و طہارت کے حساب سے آپ کے روزے کا پورا ثواب اور اجر ملے گا، اور آپ کے بھائی کو بھی ثواب ملے گا۔ تو افطار کرانا یہ بہت ہی بہتر عمل ہے۔ اور کچھ ملکوں میں، سعودی عرب میں، مسجد حرام وغیرہ میں تو ہر سال میں، ہمیشہ ہر مہینے میں روزے دار مل سکتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں
ایسا کبھی ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں افطار کرانا چاہیے، افطار کرانا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے، پاک کمائی سے ہمیں افطار کرانا چاہیے، اور اس میں بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ روزے کے آداب میں سے، مستحب آداب میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، اور کثرت سے نفل پڑھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، دیگر سنن کا اہتمام کرنا، دیگر نفلی نمازوں کا احترام کرنا، ذکر اور اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے عام دعائیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ روزے کے مستحب آداب میں سے ہیں۔ روزے کے مستحب آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہو، ہمارے اندر یہ چیز کا شعور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بہت بڑی نعمت، اللہ کی یہ نعمت ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یقیناً آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کے کتنے مسلمان بھائی، آپ کے کتنے مسلمان بہنیں جو صحت مند ہوں گے، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا ہوگا، لیکن اللہ کی توفیق انہیں نہ ملی، اور وہ دن میں کافروں کے مانند کھاتے پیتے ایٹتے اور دنیا بھر کے غلط کام کرتے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری مسلمان ماں اور بہنوں، ہمارے نیتوں میں بات ہمیشہ حاضر رہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں بات ہمیشہ رچی بسی رہے، اور اس پر ہم اللہ کی اس احسان کا، اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار ہو کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیری بہت بڑی مہربانی ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے ان محبوب پسندیدہ بندوں اور بندیوں میں سے بنا لیا ہے جن کو تو نے تراویح ادا کرنے کی توفیق دی ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اور دیگر نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے مستحب آداب میں سے ایک ادب ہے مسواک کرنا، بار بار مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ یہ مسواک سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو کثرت سے زیادہ مسواک کیا کرتے تھے۔ روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے سارے اعضاء، جسمانی اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرے، اور اللہ کوئی رمضان کے دنوں میں یا راتوں میں اور دنوں میں بھی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام قطعاً نہ کرے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے، جو حرام کام ہو، جو ناجائز کام ہو۔ بلکہ مومنوں کو چاہیے، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں سلف صالحین کی سیرت طیبہ کو، کہ سلف صالحین رمضان کے اندر کس حالت میں رہتے تھے۔ رمضان کے اندر زبان سے اول فول بکنا، گالی گلوچ دینا، چیخنا اور چلانا غیر مناسب بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، روزے کے آداب میں سے ہے، روزے کا مطالبہ ہے، روزے کی یہ چاہت ہے کہ اے اللہ کا روزے دار بندہ، اے اللہ تعالیٰ کی روزے دار بندی، ذرا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں کھانا حرام کر دیا، ہم بچ رہے ہیں، پینا حرام کر دیا، ہم بچ رہے ہیں، ان سارے کاموں کو حرام کر دیا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم بچ رہے۔ حالانکہ بھوک ہمیں لگتی ہے، اس کی شدت کو ہم برداشت کرتے ہیں، پیاس ہمیں لگتی ہے، ہم اس کی شدت کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کھانا گھر میں موجود ہے،
پانی گھر میں موجود ہے، دیگر ضروریات کی چیزیں گھر میں موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے حرام کر لیا رمضان میں روزے کی حالت میں، رمضان کے دنوں میں، کیونکہ میرے اللہ نے میرے لیے حرام کر دیا، میرے لیے ناجائز کر دیا اور مجھے روک دیا۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے ہیں، روزے کے تقاضا میں سے ہیں، روزے کا یہ مطالبہ ہے، روزے کی یہ چاہت ہے کہ اے روزے دار، اے روزے دار اللہ کا بندہ، اے روزے دار اللہ کی بندی، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں عادت بنانی چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ چغلی ہو، چاہے وہ گالی گلوج ہو، چاہے وہ چیخنا چلانا ہو، چاہے وہ اللہ کے حقوق میں کمی کرنا ہو، چاہے وہ اللہ کے بندوں کے حقوق میں کمی کرنا ہو، چاہے گانا سننا ہو، چاہے فلمیں دیکھنا ہو، چاہے ڈرامے دیکھنا ہو، چاہے ناولیں پڑھنا ہو، اور چاہے غلط چیزیں پھیلانا ہو، اور چاہے کسی کا حق مارنا ہو، جن حرام کاموں سے، جن حرام کردار سے، جن حرام باتوں سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے اور اسے ہمارے اوپر مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے حرام کر دیا، روک دیا، ان ساری چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو تاکہ ہمارے روزے کا پورا ثواب رب دو جہاں ہمیں عطا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزوں میں ہم روزہ رکھیں اور بھوک کے علاوہ، پیاس کے علاوہ، بھوک و پیاس کی سختی کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے، ہم روزہ ہو، ہماری زبان روزہ نہ ہو، ہماری آنکھ روزہ نہ ہو، ہمارا دل روزہ نہ ہو، ہمارے ہاتھ روزہ نہ ہو، ہمارے پیر روزہ نہ ہو، بلکہ خالی بھوک جیسے کہ ایک کتا بھوکا رکھتا ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ ہمیں روزے کے مستحب آداب میں سے ایک آخری ادب جو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے ایک روزے دار مرد کو اور ایک روزے دار عورت کو کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا پورے ایک مہینے کا روزہ کس مقصد کے خاطر فرض اور واجب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی اجازت کے مطابق چلنے والے ہو جاؤ، اللہ کے روکی ہوئی چیزوں سے رکنے والے ہو جاؤ۔ تمہارے دلوں میں روزے کی حالت میں جس طرح کھاتے نہیں ہو اللہ کے تقوی سے، پیتے نہیں ہو اللہ کے ڈر سے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہو اللہ کے خوف سے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، پڑوسی دیکھے یا نہ دیکھے، اندھیرے کمرے میں ہیں یا عام سڑک پر ہے، اللہ تو دیکھ رہا۔ یہی تصور، یہی خیال، یہی تقوی، یہی پرہیزگاری، اللہ کا یہی خوف، اللہ سے ہی ڈر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزے کے واجب آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، مستحب آداب کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں اپنی پرہیزگاری ڈال دے، متقی و پرہیزگار بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔